قولہ، مرزا اور مرزائیوں کو قیامت اور حساب اور جنت اور دوزخ پر ایمان نہیں، دہریہ مذہب معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو قیامت پر ایمان ہوتا ہے وہ ایسا آزاد، دھوکے باز، مفتری علی اللہ و علی الرسول و علی الناس نہیں ہوتا۔ اقولو، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ سب صفات آپ لوگوں میں ہیں، بلکہ آپ لوگ دہریوں سے بدتر ہیں، کیونکہ دہریہ تو خدا تعالیٰ کی ہستی پر اپنے ذوم باطل میں دلیل نہیں پاتا، مگر آپ لوگ ایمان کا دعویٰ کر کے بھی پھر قابل نفرت جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ماں جس میں عنصری آسمان پر چلے گئے تھے، تو اس وقت آپ لوگ صریح خدا اور اس کے رسول پر افتراء کرتے ہیں، اور اگر افتراء نہیں کرتے تو تمہیں خدا کی قسم ہے کہ بتلاؤ کہ قرآن شریف میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ افسوس کہ قرآن شریف میں فلما توفیتنی کی آیت پڑھتے ہو اور خوب جانتے ہو کہ سارے قرآن شریف میں ہر جگہ توفی بمعنی قبض روح ہے، اور ایسا ہی یقین رکھتے ہو کہ تمام حدیثوں میں بھی توفی بمعنی قبض روح ہے، اور پھر افتراء کے طور پر کہتے ہو کہ اس جگہ پر توفی بمعنی زندہ اٹھا لینے کے ہیں۔ پس اگر تم اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء نہیں کرتے تو بتلاؤ اور پیش کرو کہ کس حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ماں جس میں عنصری آسمان پر چلے گئے تھے۔ ہائے افسوس اس قدر جھوٹ اور افتراء! اے لوگو، کیا تم نے مرنا نہیں؟ کیا کبھی بھی قبر کا منہ نہیں دیکھو گے؟ از افتراء کذب شما خون شدست دل، دانت خدا کے زین غم دیں چون شدست دل، ہیچم عیاں نشد کہ شمارا بکین ہم، زیساں چرا دلیر و دگرگوں شدست دل۔ پھر جبکہ حدیث نبوی سے یہ ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں جسم خاکی آسمان پر چلے گئے تھے یا جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر سے اترنے والے ہیں، اور قرآن ان کو ان لوگوں میں داخل کرتا ہے جو توفی کے حکم کے نیچے ہیں، اور معراج کی حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے، کیونکہ حضرت نے معراج کی رات میں حضرت عیسیٰ کو وفات یافتہ روحوں میں دیکھا ہے، اور 125 برس کی عمر جو حدیثوں میں بیان کی گئی ہے وہ صاف کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اس قدر زمانہ گزرنے کے بعد ضرور فوت ہو گئے ہیں۔ ایسا ہی وہ حدیث کنز المال کی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صلیب کے بعد حضرت عیسیٰ دوسرے ملک میں چلے گئے اس کی مؤید ہے۔ تو پھر یہ کس قدر خدا اور اس کے رسول پر افتراء ہے کہ آپ لوگ اب تک اس جھوٹے عقیدے سے باز نہیں آتے۔ اگر دنیا میں وہی مسیح علیہ السلام دوبارہ آنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ اس کو وفات یافتہ نہ کہتا، اور حدیث میں کسی جگہ اس بات کی صراحت ہوتی کہ حضرت عیسیٰ زندہ ماں جسم عنصری آسمان پر چلے گئے ہیں، اور کسی وقت زندہ ماں جسم عنصری اتریں گے۔ مگر اب تو تمام حدیثیں دیکھ لی گئیں، اس بات کا پتہ نہیں ملتا کہ کسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ماں جسم عنصری آسمان پر چلے گئے تھے، اور پھر زندہ ماں جسم آسمان پر سے اتریں گے۔ اور اترنے والے کی صفت میں یہ تو لکھا ہے کہ امامکم منکم، مگر یہ نہیں لکھا کہ امامکم من انبیاء بنی اسرائیل۔ اب سوچو کہ افتراء کی لعنت کس پر قرآن اور حدیث دونوں کرتے ہیں، ہم پر یا تم پر؟ اگر ہمارے اس ثبوت کا کچھ جواب ہے تو پیش کرو، ورنہ تم بلا شبہ خدا کے نزدیک مفتری ہو، اور پھر اسی پر بس نہیں، بات بات میں تمہارے افتراء ظاہر ہیں اور تمہاری زبانیں جھوٹ سے پلید ہیں۔ بھلا بتلاؤ کہ مباہلے کے بارے میں جو میرے ساتھ تم نے کیا تھا کس قدر بار بار تم نے جھوٹ بولا اور کہا کہ مباہلہ میں مجھ کو فتح ہوئی۔ اے سچائی کے دشمن اور حیا کے ترک کرنے والے، سوچ اور سمجھ کہ خدا نے تو اسی وقت اسی مقام میں منشی محمد یعقوب کی گواہی سے تجھے ذلیل کیا۔ کیا یہی تیری فتح تھی کہ تیرے ہی استاد عبداللہ غزنوی نے میری سچائی کی گواہی دے دی؟ اب اگر میں مفتری ہوں اور قیامت اور حساب اور دوزخ پر مجھے ایمان نہیں، تو تجھے ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ عبداللہ غزنوی تیرا استاد مجھ سے بڑھ کر مفتری تھا، اور قیامت اور حساب اور دوزخ اور جنت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، کیونکہ بقول تمہارے اس نے ایک ایسے آدمی کو سچا اور من جانب اللہ قرار دیا جو خدا پر افتراء کرتا تھا۔ اے نادان،
یہ تمام تیری گالیاں تیری طرف ہی عود کرتی ہیں جب تک تو یہ ثابت نہ کرے کہ جو کچھ تیرے استاد عبداللہ نے گواہی دی وہ صحیح نہیں ہے۔ اے ظالم، تو کیوں استاد کا حق بنتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے تو ہی مجھے قبول کرتا، کیونکہ تو نے اپنے اس اشتہار میں بھی اپنے نام کے ساتھ یہ لفظ لکھے ہیں، عبدالحق غزنوی، تلمیذ حضرت مولانا مولوی عبداللہ صاحب غزنوی۔ اے بے ادب، تو نے اپنے استاد کو یہی صلہ دینا تھا کہ جس شخص کو وہ راست باز کہتا ہے تو نے اس کو کذاب قرار دیا، اور جب کہ تیری اس مخالفت کے روح سے عبداللہ غزنوی مفتری ٹھہرا اور اس نے ناحق دروغ کے طور پر مجھے مظہر انوار الہی ٹھہرایا، تو اب تجھے تو شرم سے مر جانا چاہیے کہ تو اسی مفتری کا شاگرد ہے۔ میں نہیں کہتا کہ مولوی عبداللہ غزنوی مفتری تھا، اور نہ میں اس کا نام کذاب اور دھوکے باز رکھتا ہوں، لیکن تو نے بلا شبہ اس کو مفتری بنا دیا۔ خدا تجھ کو اس کی مکافات دے کہ ایسے عبد صالح کو تو نے عبد طالح قرار دیا، کیونکہ جس حالت میں وہ مجھے صادق اور خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے، اور میں بقول تیرے مفتری اور کذاب اور دجال ہوں، تو یہی نام عبداللہ کو بھی تیرے طرف سے تحفہ پہنچا، مگر تیرے پر کوئی کیا افسوس کرے، کیونکہ عبداللہ تو نے تو اس کے مرشد کو بھی مفتی ٹھہرایا، کیونکہ میاں صاحب کوٹھے والے جو مولوی عبداللہ صاحب کے مرشد تھے قریب موت کے وصیت کر گئے تھے کہ پنجاب میں مہدی ان قریب ظاہر ہونے والا ہے، بلکہ پیدا ہو چکا، اور اب ہم اس کے زمانے میں ہیں۔ حاشیہ: اگرچہ میاں صاحب موصوف کے منہ سے صرف مہدی کا لفظ نکلا تھا کہ وہ پیدا ہو گیا اور زبان اس کی پنجابی ہے، مگر سامعین نے قرائن مقرر کے لحاظ سے یہی سمجھا تھا کہ مہدی معہود ان کی مراد ہے، کیونکہ اس وقت اسی کی انتظار ہے، اور عام محاورہ لوگوں کا یہی ہے کہ جب مثلا کوئی کہتا ہے کہ مہدی کب ظاہر ہوگا تو اس کا مقصود مہدی معہود ہی ہوتا ہے، اور مخاطب یہی سمجھتا ہے۔ منہ وہ لوگ اب تک زندہ موجود ہیں جن کو یہ کشف سنایا گیا تھا، مگر اے ناحق شناس، تو نے مرشد کے مرشد کا بھی ادب نگاہ نہ رکھا، پس آفرین تیرے پر کہ تو نے اپنے مرشد اور مرشد کے مرشد سے خوب نیکی کی اور ان کا نام مفتری اور کذاب رکھا۔ اگر مولوی عبداللہ صاحب کی اولاد اپنے باپ کی کچھ عزت کرتے ہیں تو چاہیے کہ ایسے آدمی کو فی الفور اپنی جماعت میں سے نکال دیں، کیونکہ جو استاد اور مرشد کا مخالف ہو اس کے وجود میں خیر نہیں۔ اے بے ادب، کیا تو ایسے بزرگ کی بے ادبی کرتا ہے جس کی شاگردی کا تو خود قائل ہے؟ اور اگر تو یہ جواب دے کہ منشی محمد یعقوب صرف ایک گواہ ہے تو یہ دوسری بشارت بھی سن لے کہ چونکہ ضرور تھا کہ مباہلے کے بعد ہر طرح سے خدا تجھے ذلیل کرے اور تیری رسوائی دنیا پر ظاہر ہو، اس لیے اسی دن جب کہ ہم مباہلہ سے فراغت پا چکے، یا شاید دوسرے دن بوقت شام، حافظ محمد یوسف داروغہ انہار نے، جن کی بزرگی کے تم سب لوگ قائل ہو، مجھ سے ملاقات کی، اور ایک بڑی جماعت میں جو 100 کے قریب آدمی تھا گواہی دی کہ مولوی عبداللہ صاحب نے ایک کشف اپنا مجھے سنایا ہے کہ ایک نور آسمان سے گرا اور وہ قادیان پر نازل ہوا، اور میری اولاد اس سے محروم رہ گئی، یعنی وہ لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے اور مخالف ہو جائیں گے اور اس فیض سے بے نصیب رہ جائیں گے۔ حاشیہ: معلوم ہوتا ہے کہ یہ کشف اس زمانے کا ہے جبکہ یہ راقم اپنی عمر کے ابتدائی زمانے میں مولوی عبداللہ صاحب کو بمقام خیروی جا کر ملا تھا اور تفاول نکالا تھا کہ مجھے خیر اور بہتری ملی۔ تب عبداللہ صاحب کو اپنی نسبت دعا کے لیے کہا تو انہوں نے دوپہر کے وقت شدت گرمی میں گھر جا کر میری نسبت دعا کی اور میری نسبت اپنا ایک الہام سنایا، اور وہ یہ کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور بوقت ظہر گھر سے واپس آ کر تبسم کے ساتھ مجھے کہا کہ خدا کی مجھ سے یہ عادت نہ تھی جو تمہارے معاملے میں ظہور میں آئی، اور اپنی فارسی زبان میں فرمایا کہ اس الہام سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صحابہ کے رنگ پر تمہارے شامل حال نصرت الہی رہے گی۔ اور پھر میں قادیان میں آیا تو ایک خط ڈاک میں بھیجا جس میں مقرراً یہی الہام تھا اور شاید بعض اور فکرے بھی تھے۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب ممدوح نے اسی تقریب اور تحریک سے قادیان پر نور نازل ہوتا دیکھا۔
اچھا آدمی تھا، خدا اس پر رحمت نازل کرے، آمین من ہو۔ حافظ محمد یوسف صاحب اب تک زندہ ہیں، ایک مجلس مقرر کرو اور مجھے اس میں بلاؤ، اور پھر ان دونوں بزرگوں کو خدا کی قسم دے کر پوچھو کہ یہ دونوں واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں یا نہیں، اور یہ لوگ تمہاری جماعت میں سے ہیں، اور نیز مولوی عبداللہ کے مربی اور محسن بھی۔ اب بتلاؤ کہ کیسی تمہاری جان شکنجے میں آ گئی اور کس طرح صفائی سے ثابت ہو گیا کہ تم ہی مفتری ہو۔ خدا اپنی مخلوق کو تمہارے افتراؤں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ قولہ، مرزا کی کتابیں اس قسم کے جھوٹ اور افتراؤں سے بھری ہوئی ہیں کہ کوئی مومن باللہ ایسی دلیری نہیں کر سکتا۔ اقول، اس تقریر کا دوسرے لفظوں میں معال یہ ہے کہ عبداللہ غزنوی نے ایسے مفتری کا نام صادق اور من جانب اللہ رکھ کر ایک ایسے جھوٹ اور افتراء سے کام لیا ہے، کوئی مومن باللہ ایسی دلیری نہیں کر سکتا۔ اب سچ کہہ اے میاں عبدالحق، کیا کوئی مومن باللہ ایسی دلیری کر سکتا ہے جو میاں عبداللہ نے کی کہ مفتری کا نام صادق اور آسمانی نور رکھا؟ خدا تعالیٰ تو مفتریوں پر لعنت بھیجتا ہے، بس جس شخص نے ایسا جھوٹا الہام اور کشف بنایا کہ یہ بیان کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی پر خدا تعالیٰ کا نور نازل ہوا اور میری اولاد اس سے بے نصیب رہ گئی، اس کی نسبت آپ لوگوں کا کیا فتویٰ ہے؟ ضرور یہ فتویٰ شائع کرنا چاہیے۔ ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، آپ تو یہ رونا روتے تھے کہ نعوذ باللہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اب آپ کے اقرار سے یہ ثابت ہوا کہ عبداللہ غزنوی کئی مرتبہ خدا پر جھوٹ بول کر اور حضرت احدیت پر افطرا کر کے اس دنیا سے گزر گیا ہے، اور جو خدا پر افطرا کرے اس سے بدتر کون ہو سکتا ہے؟ مرا خاندی و خود بدام آمدی، نظر پختتر کن کہ خام آمدی۔ قولہ، تین صریح جھوٹ ثابت کرتا ہوں جو کسی ایماندار بلکہ ذرا شرم و حیا والے آدمی کا کام نہیں۔ اقول، اے شرم اور حیا سے دور، اس تیرے قول سے بھی میں کچھ رنج نہیں کرتا، کیونکہ پہلے بے ایمانوں کے طریق اور عادت کو تو نے پورا کیا۔ ہر ایک نبی اور خدا کا مامور اور صادق اور صدیق جو دنیا میں آیا، اس کو بدبخت کفار نے جھوٹا کہا بلکہ کذاب نام رکھا، اور تو نے ساری جانکاہی سے تین مقام پیش کیے جن میں تیرے زوم باطل میں میں نے جھوٹ بولا ہے، اور وہ تین مقام یہ ہیں جن کا جواب دیتا ہوں۔ قولہ، اول جھوٹ یہ ہے کہ صفحہ 5 سطر 20 و 21 میں لکھا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں حضرت مسیح کی نسبت لما توفیتنی فرمانا، اور حدیثوں میں جیسا کہ بخاری میں ہے اس کے معنی امتنی بیان کرنا۔ اقول، اس نادان موترز کی اس پوہ اور لچر عبارت کا حاصل مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری میں اس جگہ آیت یا عیسیٰ انی متوفیکا کی تفسیر میں یہ قول ہے کہ متوفیکا ممیتوں کا، یہ قول نہیں کہ لما توفیتنی امتنی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ میری کلام کا اصل مقصود احادیث کا خلاصہ مطلب بیان کرنا ہے، نہ یہ کہ کسی حدیث کے ٹھیک ٹھیک لفظ لکھنا، جیسا کہ میرے اس فکرے کے ذکر کرنے سے کہ اور حدیثوں میں یعنی بخاری وغیرہ میں یہ میرا مدعا سمجھا جاتا ہے، اور منصف کو میرے کلام پر غور کرنے سے شک نہیں رہے گا کہ میرا مدعا اس جگہ صرف احادیث کا خلاصہ اور معال اقوال لکھنا ہے، نہ نقل عبارت۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص مثلا 20 ایسی حدیثوں کے معنی بیان کرنے لگتا ہے جو مختلف الفاظ میں آئی ہیں اور معال واحد ہے، تو اس کو ان حدیث کا حاصل مطلب لکھنا پڑتا ہے تا وہ لفظ سب پر منطبق ہو، اور نیز اصل مقصود کا مفسر ہو جائے۔ اسی طرح اصل مقصود بخاری وغیرہ کا امتنی ہے جو ذکر کے قابل تھا، اور اگرچہ خاص بخاری کا لفظ متوفی کا ممیتوں کا ہے، مگر میرے بیان میں صرف بخاری کے الفاظ پر حصر نہیں رکھا گیا، عموماً احادیث کی بحث ہے، بخاری ہو یا غیر بخاری۔ اور پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ خود بخاری نے اسی مقام میں اس آیت یعنی فلما توفیتنی کو بغرض
تظاہر آیتین ذکر کر کے جتلا دیا ہے کہ یہی تفسیر فلما توفیتنی کی ہے، اور وہی استدلال قول ابن عباس کا اس جگہ صحیح ہے، جیسا کہ انی متوفیقہ میں صحیح ہے۔ اور نیز اس جگہ یہ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ جو اصدق الصادقین ہے، اس نے اپنی کلام میں صدق کو دو قسم قرار دیا ہے، ایک صدق با اعتبار ظاہر الاقوال، دوسرے صدق با اعتبار التاویل والمعال۔ پہلی قسم صدق کی مثال یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا تھا اور ابراہیم کے دو بیٹے تھے، اسماعیل و اسحاق، کیونکہ ظاہر واقعات بغیر تعویل کے یہی ہیں۔ دوسری قسم صدق کی مثال یہ ہے کہ جیسے قرآن شریف میں کفار یا گزشتہ مومنوں کے کلمات کچھ تصرف کر کے بیان فرمائے گئے ہیں اور پھر کہا گیا کہ یہ انہی کے کلمات ہیں، اور یا جو قصے توریت کے ذکر کیے گئے ہیں اور ان میں بہت سا تصرف ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس اعجازی طرز اور طریق اور فصیح فکروں اور دلچسپ استعارات میں قرآنی عبارات ہیں، اس قسم کے فصیح فکرے کافروں کے منہ سے ہرگز نہیں نکلے تھے اور نہ یہ ترتیب تھی، بلکہ یہ ترتیب قصوں کی جو قرآن میں ہے توریت میں بھی بالالتزام ہرگز نہیں ہے۔ حالانکہ فرمایا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اور اگر یہ کلمات اپنی صورت اور ترتیب اور صیغوں کے روح سے وہی ہیں جو مثلاً کافروں کے منہ سے نکلے تھے، تو اس سے اعجاز قرآنی باطل ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ فصاحت کفار کی ہوئی نہ قرآن کی، اور اگر وہی نہیں تو بقول تمہارے کذب لازم آتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے تو اور لفظ اور ترتیب اور صیغے اختیار کیے تھے، اور جس طرح متوفیقہ اور توفیتنی دو مختلف صیغے ہیں، اسی طرح صدہا جگہ ان کے صیغے اور قرآنی صیغے باہم اختلاف رکھتے تھے۔ مثلاً توریت میں ایک قصہ یوسف ہے، نکال کر دیکھ لو، اور پھر قرآن شریف کی سورہ یوسف سے اس کا مقابلہ کرو تو دیکھو کہ کس قدر صیغوں میں اختلاف اور بیان میں کمی بیشی ہے، بلکہ بعض جگہ بظاہر معنوں میں بھی اختلاف ہے۔ ایسا ہی قرآن نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم کا باپ آزر تھا، لیکن اکثر مفسر لکھتے ہیں کہ اس کا باپ کوئی اور تھا نہ آزر۔ اب اے نادان، جلد توبہ کر کہ تو نے پادریوں کی طرح قرآن پر بھی حملہ کر دیا۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اسی طرح جب ہم نے دیکھا کہ اس محل میں تمام احادیث کا مقصود مشترک یہ ہے کہ توفیتنی کے معنی ہے امتنی، تو بصحت نیت اس کا ذکر کر دیا۔ اس طرز کے بیان کو جھوٹ سے کیا مناسبت اور جھوٹ کو اس سے کیا نسبت؟ کیا یہ سچ نہیں کہ امام بخاری کا مدعا اس فکرے متوفی کا ممیتوں کا سے یہ ثابت کرنا ہے کہ لما توفیتنی کے معنی ہیں امتنی، اور اسی لیے وہ دو مختلف محل کی دو آیتیں ایک جگہ ذکر کر کے اور ایک دوسرے کو بطور تظاہر قوت دے کر دکھلاتا ہے کہ ابن عباس کا یہ منشا تھا کہ لما توفیتنی کی معنی ہے امتنی۔ اس لیے ہم نے بھی بطور تعویل اور معال کے یہ کہہ دیا کہ حدیثوں کے روح سے لما توفیتنی کے معنی امتنی ہے۔ حاشیہ: اس طور کے قول قرآن شریف میں صدہا پائے جاتے ہیں کہ متکلم کے تو اور الفاظ اور پر آیا تھا، مگر خدا تعالیٰ نے الگ پرائے میں بیان فرمایا اور پھر کہا کہ یہ اسی کا قول ہے۔ افسوس کہ میرے بخل کے لیے یہ لوگ اب قرآن شریف پر بھی اعتراض کرنے لگے۔ اب تو خطرناک علامتیں ظاہر ہو گئیں۔ خدا اپنا فضل کرے، آمین۔ ہو بھلا اگر یہ صحیح نہیں ہے تو ہی بتلا کہ جب کہ متوفیقہ کے معنی ممیتوں کا ہوئے تو اس قول ابن عباس کے روح سے لما توفیتنی کے کیا معنی ہوئے؟ کیا ہمیں ضرور نہیں کہ ہم لما توفیتنی کے معنی ایسی حدیث کی روح سے کریں جیسی کہ حدیث کے روح سے متوفیقہ کے معنی کیے گئے ہیں؟ اگر ہم اس بات کے مجاز ہیں کہ ایک ہی محل کی دو آیتوں کی تفسیر میں ایک آیت کی تفسیر کو بطور حجت پیش کر دیں تو اس میں کیا جھوٹ ہوا کہ ہم نے لکھ دیا کہ حدیث کے روح سے لما توفیتنی کے معنی لما امتنی ہیں، جبکہ توفی کے ایک صیغے میں حدیث کی روح سے یہ
مستفاد ہو چکا کہ اس کے معنی وفات دینا ہے، تو وہی استدلال دوسرے سیغے میں بھی جاری کرنا کیوں حدیثی استدلال سے باہر سمجھا جاتا ہے؟ اور یہ کہنا کہ ہم اسی قول کو حدیث کہیں گے جس کا اسناد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، یعنی وہ مرفوع متصل ہو، یہ اور جہالت ہے۔ کیا جو منقطع حدیث ہو اور مرفوع متصل نہ ہو وہ حدیث نہیں کہلاتی؟ شیعہ مذہب کے امام اور محدث کسی حدیث کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچاتے، تو کیا ان اخبار کا نام احادیث نہیں رکھتے؟ اور خود سنیوں کے محدثوں نے بعض اخبار کو موضوع کہہ کر پھر بھی ان کا نام حدیث رکھا ہے، اور حدیث کو کئی قسموں پر منقسم کر کے سب کا نام حدیث ہی رکھ دیا ہے۔ افسوس کہ تم لوگوں کی کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ ان باتوں کا نام بھی جھوٹ رکھتے ہو جس طرز کو قرآن شریف نے اختیار کیا ہے، اور محض شرارت سے خدا کی پاک کلام پر حملہ کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر مثلا کوئی یہ کہے کہ میں نے پلاؤ کی ساری رکابی کھا لی، تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ یہ کہ اس نے چاول کھائے ہیں، رکابی کو توڑ کر تو نہیں کھایا۔ اور جبکہ نصوص حدیثیہ کا استدلال کلیت کا فائدہ بخشتا ہے، تو یہ کہنا کہ حدیث کے روح سے لما توفیتنی کے معنی لما امتنی ہیں، یعنی اس بنا پر کہ متوفی کا ممیتوں کا آ چکا ہے، اس میں کون سا کذب اور دروغ ہے؟ لیکن ایسے جاہل کو کون سمجھائے جو اپنی جہالت کے ساتھ تعصب کی زہر بھی مخلوط رکھتا ہے۔ مگر غنیمت ہے کہ جیسا کہ یہ لوگ 3 جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، ایسا ہی 3 جھوٹ میری طرف بھی منسوب کیے ہم اس ابراہیمی مشابہت پر فخر کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے جھوٹ اور افتراء کو ان کے منہ پر مارتے ہیں۔ قولہ، دوسرا جھوٹ اسی صفحہ سطر 23 و 24 میں لکھا ہے۔ قرآن شریف کا یہ فرمانا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو فوت نہیں ہو گیا، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ قرآن شریف میں فقط خلط من قبلہ الرسل موجود ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر گزرے۔ اقولو، کیا گزرنا بجز مرنے کے کوئی اور چیز بھی ہے؟ جو شخص دنیا سے گزر گیا اسی کو تو کہتے ہیں کہ مر گیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، پدر چوں دور عمرش منقضی گشت، مرائیں یک نصیحت داد و بگذشت۔ اب بتلاؤ کہ بگذشت کے اس جگہ کیا معنی ہیں؟ کیا یہ کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا باپ زندہ بجسم عنصری آسمان پر چلا گیا تھا، یا یہ کہ مر گیا تھا؟ اے عزیز، کیا ان تعویلات رقیقہ سے ثابت ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ مع جسم عنصری آسمان پر چلے گئے تھے؟ تمام دنیا کا یہ محاورہ ہے کہ جب مثلا کہا جائے کہ فلاں بیمار گزر گیا، تو کوئی بھی یہ معنی نہیں کرتا کہ وہ آسمان پر مع جسم عنصری چڑھ گیا۔ اور عربی میں بھی گزرنا بمعنی مرنا ایک قدیم محاورہ ہے۔ چنانچہ ایک فاضل کی نسبت جو کسی کتاب کو تالیف کرنا چاہتا تھا اور قبل از تالیف مر گیا، کسی کا یہ پرانا شعر ہے، وَلَمْ يَتَّفِقْ حَتَّى مَذَابِ سَبِيلِهِ وَكَمْ حَسَرَاتٍ فِي بُطُونِ الْمَقَابِرِ، یعنی اس فاضل کو اس کتاب کا تالیف کرنا اتفاق نہ ہوا یہاں تک کہ گزر گیا، اور قبروں کے پیٹ میں بہت سی حسرتیں ہیں، یعنی اکثر لوگ قبل اس کے جو اپنے ارادے پورے کریں مر جاتے ہیں اور حسرتوں کو قبروں میں ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب دیکھو کہ اس جگہ بھی گزرنا بمعنی مرنے کے ہے، اور اگر یہ کہو کہ کس تفسیر والے نے یہ معنی لکھے ہیں، تو اس کا یہ جواب ہے کہ ہر ایک محقق مفسر جو عقل اور بصیرت اور علم بصیرت سے حصہ رکھتا ہے یہی معنی لکھتا ہے۔ دیکھو تفسیر مظہری صفحہ 485 زیر آیت قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی مزت و ماتت من قبلہ الرسل، یعنی پہلے نبی دنیا سے گزر گئے اور مر گئے، اور الف لام سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی ان میں سے موت سے خالی نہیں رہا۔ ایسا ہی تبصیر الرحمن و تحصیر المنان للشیخ العلامہ زین الدین علی المہائمی زیر آیت قد خلت لکھا ہے،
قد خلت منہم من ماتا و منہم من قتلا فلا منافات بین الرسالہ والقتل والموت۔ دیکھو صفحہ 177 جلد پہلی تفسیر الرحمن۔ یعنی گزشتہ انبیاء دنیا سے اس طرح گزر گئے کہ کوئی مر گیا اور کوئی قتل کیا گیا، پس نبوت اور موت اور قتل میں کچھ منافات نہیں۔ ایسا ہی تفسیر جامع البیان للشیخ العلامہ سید معین الدین ابن شیخ سید صفی الدین صفحہ 21 میں زیر آیت قد خلت من قبلہ الرسل لکھا ہے، قد خلت من قبلہ الرسل بالموت او القتل فیخلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایضاً۔ یعنی تمام نبی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے موت کے ساتھ یا قتل کے ساتھ دنیا سے گزر گئے، ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے گزر جائیں گے۔ ایسا ہی حاشیہ غایت القاضی و کفایت الرازی علی تفسیر البیضاوی جلد 3 صفحہ 68 مقام مذکور کے متعلق یہ لکھا ہے، لیسا رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم متبرعا عن الہلاک کسائر الرسل ویخلو کما خلو۔ یعنی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے مستثنا نہیں ہیں، بلکہ جیسا کہ پہلے ان سے تمام پیغمبر مر چکے ہیں وہ بھی مریں گے، اور جیسا کہ وہ اس دنیا سے گزر گئے وہ بھی گزر جائیں گے۔ ایسا ہی تفسیر جمل میں جس کا دوسرا نام فتوحات الہیہ ہے، یعنی جلد 1 صفحہ 336 میں زیر تفسیر آیت وما محمد قد خلت یہ لکھا ہے، کانہم اعتقدوا انہ لیس کسائر الرسل فی انہ یموت کما ماتوا۔ یعنی بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو گویا یہ گمان ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نبیوں کی طرح نہیں مریں گے بلکہ زندہ رہیں گے، سو فرمایا کہ وہ بھی مرے گا جیسا کہ پہلے تمام نبی مر گئے۔ ایسا ہی تفسیر صافی زیر آیت مذکورہ جلد اول میں لکھا ہے، فَسَيَخْلُو كَمَا خَلَوْا بِالْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ۔ یعنی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے ایسا ہی گزر جائے گا جیسا کہ دوسرے نبی موت یا قتل کے ساتھ دنیا سے گزر گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ان تمام تفسیر والوں نے لفظ خلط کے معنی ماتت ہی کیا ہے، یعنی اس آیت کے یہی معنی کیے ہیں کہ جیسے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پائیں گے۔ اب دیکھو کہ حضرت مسیح کی موت پر یہ کس قدر روشن ثبوت ہے جو تمام تفسیروں والے یک زبان ہو کر بول رہے ہیں کہ پہلے جس قدر دنیا میں نبی آئے سب فوت ہو چکے ہیں۔ ماں سوا اس کے ہر ایک ایماندار کا یہ فرض ہے کہ اس مقام میں جن معنوں کی طرف خود اللہ جل شانہ نے اشارہ فرمایا ہے انہی معنوں کو درست سمجھے اور اس کے مخالف معنوں کو زیغ اور الحاد یقین کرے۔ اور یہ بات نہایت بدیہی اور اظہر من الشمس ہے کہ اللہ جل شانہ نے آیت قد خلت من قبلہ الرسل کی تفسیر میں آپ ہی فرما دیا ہے افئن ماتا او قتلا۔ بس اس ساری آیت کے یہ معنی ہوئے کہ پہلے تمام نبی اس دنیا سے موت یا قتل سے گزر چکے ہیں، سو اگر یہ نبی بھی انہی کی طرح موت یا قتل سے گزر جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اس جگہ یہ نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس مقام میں خدا تعالیٰ نے دنیا سے گزر جانے کے دو ہی طور پر معنی قرار دیے ہیں، ایک یہ کہ بذریعہ موت عطف انف یعنی طبعی موت کے انسان مر جائے، اور دوسرے یہ کہ مارا جائے یعنی قتل کیا جائے۔ غرض خدا تعالیٰ نے خلط کے لفظ کو موت یا قتل میں محصور کر دیا ہے، بس ظاہر ہے کہ اگر کوئی تیسرا شک بھی خدا تعالیٰ کے علم میں ہوتا تو خلط کے معنوں کی تکمیل کے لیے اس کو بھی بیان فرماتا، مثلا یہ کہنا افئن ماتا او قتلا اور رفع الی السماء بجسمہ کما رفع عیسیٰ انقلبتم علی اعقابکم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سارے نبی پہلے اس سے گزر چکے ہیں، پس اگر یہ نبی بھی مر جائے یا قتل کیا جائے یا عیسیٰ کی طرح جسم آسمان پر اٹھایا جائے
تو کیا تم اس دین سے پھر جاؤ گے؟ اب اے عزیز، کیا تو خدا پر اعتراض کرے گا کہ وہ اس تیسری شک کا بیان کرنا بھول گیا اور صرف 2 شک بیان کیے؟ لیکن عقل مند خوب جانتے ہیں کہ لفظ خلط جو ایک تشریح طلب لفظ تھا، اس کی تشریح صرف موت یا قتل سے کرنا اس بات پر قطعی دلالت کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس مقام میں خلط کے معنی یا موت یا قتل ہے اور کچھ نہیں، اور یہ ایک ایسا یقینی امر ہے جو اس سے انکار کرنا گویا خدا کی اطاعت سے خارج ہونا اور اس پر افتراء کرنا ہے، جبکہ خدا تعالیٰ نے اسی آیت میں اپنے ہی منہ سے بیان فرما دیا کہ خلط کے معنی یا مرنا یا قتل کیے جانا ہے، تو اس سے مخالف بولنا کذب عظیم اور ایک بڑا افتراء ہے اور صغائر میں سے نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ پس جبکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک خلط کے معنی 2 میں ہی محصور ٹھہرے، یعنی مرنا یا قتل کیے جانا، تو اس سے زیادہ افتراء اور دروغ کیا ہوگا کہ جس طرح نصارہ نے خواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اسی طرح خواہ بغیر دلیل اور سلطان مبین کے خلط کے معنوں میں آسمان پر بجسم عنصری اٹھائے جانا داخل سمجھا جائے۔ ہاں، اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوگا کہ جبکہ ائمہ لغت عرب نے بھی خلط کے معنی کہیں یہ نہیں لکھے کہ کوئی شخص زندہ مع جسم عنصری آسمان پر چلا جائے، تو کیا حاجت تھی کہ خدا تعالیٰ نے افہم ماتا اور قتلا کے ساتھ لفظ خلط کی تشریح فرمائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ فیض عوج کے زمانے میں خلط کے یہ معنی بھی کیے جائیں گے کہ حضرت مسیح کو زندہ مع جسم عنصری آسمان پر پہنچا دیا گیا ہے، لہذا اس تشریح سے بطور ابس ما تقدم پہلے سے ہی ان خیالات فاسدہ کا رد کر دیا۔ اب اس تمام تحقیق کے روح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے ان معنوں میں کوئی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ آپ ناراض نہ ہوں، آپ خود بوجہ ترک معنی قرآن اس قول شنی دروغ گوئی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ میں آپ کو 1000 روپیہ بطور انعام دینے کو تیار ہوں اگر آپ کسی قرآن شریف کی آیت یا کسی حدیث قوی یا ضعیف یا موضوع یا کسی قول صحابی یا کسی دوسرے امام کے قول سے یا جاہلیت کے خطبات یا دواوین اور ہر ایک قسم کے اشعار یا اسلامی فصحاء کے کسی نظم یا نثر سے یہ ثابت کر سکیں کہ خلط کے معنوں میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی شخص مع جسم عنصری آسمان پر چلا جائے۔ خدا تعالیٰ کا قرآن شریف میں اول خلط کا بیان کرنا اور پھر ایسی عبارت میں جو بموجب اصول بلاغت و معنی تفسیر کے محل میں ہے صرف مرنا یا قتل کیے جانا بیان فرمانا، کیا مومن کے لیے یہ اس بات پر حجت قاطع نہیں ہے کہ خلط کے معنی اس محل میں 2 ہی ہیں، یعنی مرنا یا قتل کیے جانا ہے؟ اب خدا کی گواہی کے بعد اور کس کی گواہی کی ضرورت ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ایسے مقام میں خدا تعالیٰ نے میری سچائی کی گواہی دے دی اور بیان فرما دیا کہ خلط کے معنی مرنا یا قتل کیے جانا ہے۔ آپ نے تو اس مقام میں اپنے اس اشتہار میں میری نسبت یہ عبارت لکھی ہے کہ ایسا جھوٹ بولا ہے کہ کسی ایماندار بلکہ ذرا شرم اور حیا کے آدمی کا کام نہیں، لیکن یہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک عظیم الشان نشان ہے کہ وہی جھوٹ قرآنی شہادت سے آپ پر ثابت ہو گیا۔ اب بتلائیے کہ میں آپ کی نسبت کیا کہوں؟ آپ نے ناحق جلد بازی کر کے میرا نام دروغ گو رکھا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ بدی کا بدی کے ساتھ جواب دوں، بلکہ اگر اسلامی شریعت میں جھوٹ بولنا حرام اور گناہ نہ ہوتا تو میں بعوض آپ کے کذاب کہنے کے آپ کو صدیق کہتا، اور بعوض اس کے کہ آپ نے محض دروغ گوئی سے مجھے ذلیل اور شکست یافتہ قرار دیا، آپ کو معزز اور فتح یاب کے نام سے پکارتا۔ قولہ، تیسرا جھوٹ اسی صفحے 70-27 میں جمیع صحابہ رضی اللہ عنہم کا
حضرت مسیح علیہ السلام اور تمام نبیوں کی موت پر اجماع ہو جانا یہ بھی سفید جھوٹ ہے۔ اصحاب کرام تو لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے، سب سے ثبوت دینا تو مشکل ہے۔ اقولو، اس جگہ مجھے آپ لوگوں کی حالت پر رونا آتا ہے کہ کیسے خدا نے عقل و علم اور دیانت کو سینوں میں سے چھین لیا۔ کیا اسی مایہ علمی پر آپ لوگ مولوی کہلاتے ہیں اور ایک دوسرے کا نام علماء کرام اور صوفیاء اعظام رکھتے ہیں؟ اے قابل رحم نادان، یہ بات فی الواقعہ سچ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور تمام گزشتہ نبیوں کی موت کی نسبت صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا تھا، اور جس طرح خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اجماع پایا گیا ہے کسی قسم کا، بلکہ اس سے افضل و اعلیٰ یہ اجماع تھا۔ اور اگر کوئی جرا قدہ اس اجماع پر ہوتا ہے تو اس سے زیادہ جرا قدہ خلافت مذکورہ کے اجماع پر ہوگا۔ در حقیقت یہ اجماع خلافت ابو بکر کے اجماع سے بہت بڑھ کر ہے، کیونکہ اس میں کوئی ضعیف قول بھی مروی نہیں جس سے ثابت ہو جو کسی صحابی نے حضرت ابو بکر کی مخالفت کی یا تخلف کیا، یعنی جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر بطور استدلال کے یہ آیت پڑھی کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، اس میں کوئی جز الوہیت کی نہیں، اور اس سے پہلے تمام رسول دنیا سے گزر چکے ہیں یعنی مر چکے ہیں۔ بس ایسا ہی اگر یہ بھی مر کر یا قتل ہو کر دنیا سے گزر گیا تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ تو اس آیت کے سننے کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی مخالفت نہیں کی اور اٹھ کر یہ عرض نہیں کی کہ یہ آپ کا استدلال ناقص اور ناتمام ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بعض نبی زندہ بجسم عنصری زمین پر موجود ہیں جیسے الیاس و خضر، اور بعض آسمان پر جیسے ادریس اور عیسیٰ؟ تو پھر اس آیت سے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت موت کیوں کر ثابت ہو، اور کیوں جائز نہیں کہ وہ بھی زندہ ہوں؟ بلکہ تمام صحابہ نے اس آیت کو سن کر تصدیق کی اور سب کے سب اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ تمام نبیوں کی طرح آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مرنا ضروری تھا۔ پس یہ اجماع بلا توقف اور تردد واقع ہوا، لیکن وہ اجماع جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر مانا جاتا ہے اس میں بعض صحابہ کی طرف سے بیعت کرنے میں کچھ توقف اور تردد بھی ہوا تھا، گو کچھ دنوں کے بعد بیعت کر لی، اور اس ابتلاء میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ لیکن گزشتہ انبیاء کی موت پر کسی صحابی کو بات سننے صدیقی خطبہ کے کوئی ابتلاء پیش نہیں آیا اور نہ ماننے میں کچھ بھی توقف اور تردد کیا، بلکہ سنتے ہی مان گئے۔ لہذا اسلام میں یہ وہ پہلا اجماع ہے جو بلا توقف انشراح صدر کے ساتھ ہوا۔ خلاصہ کلام یہ کہ بے شک نصوص صریحہ کے روح سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا تمام گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی موت پر، جس میں حضرت مسیح بھی داخل ہیں، اجماع ہو گیا تھا، بلکہ حضرت مسیح اس اجماع کا پہلا نشانہ تھے۔ اب ذیل میں نصوص حدیثیہ کے روح سے ثبوت لکھتا ہوں تا معلوم ہو کہ ہم دونوں میں سے کون شخص خدا تعالیٰ سے خوف کر کے سچ پر قائم ہے اور کون شخص دلیری سے جھوٹ بولتا اور نصوص صریحہ کو چھوڑتا ہے۔ واضح ہو کہ اس بارے میں صحیح بخاری میں جو اصح الکتب کہلاتی ہے مندرجہ ذیل عبارتیں ہیں۔ عن عبداللہ ابن عباس ان ابا بکر خرج وعمر یکلم الناس فقال اجلس یا عمر فابا عمر ان یجلس فاقبل الناس الیہ وترکوا عمر فقال ابو بکر اما بعد من منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله وما محمد إلا رسول
قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين وقال والله كأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فأقرت حتى ما يقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حتى سمعته تلاها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ یعنی ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو بکر نکلا یعنی بروز وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمر لوگوں سے کچھ باتیں کر رہا تھا، یعنی کہہ رہا تھا کہ حضرت فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں۔ بس ابو بکر نے کہا اے عمر بیٹھ جا، مگر عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ بس لوگ ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے اور عمر کو چھوڑ دیا۔ بس ابو بکر نے کہا کہ بعد حمد و صلوات واضح ہو کہ جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہے اس کو معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا، اور جو شخص تم میں سے خدا کی پرستش کرتا ہے تو خدا زندہ ہے جو نہیں مرے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر دلیل یہ ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، اور اس سے پہلے تمام رسول اس دنیا سے گزر چکے ہیں یعنی مر چکے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر نے الشاکرین تک یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ حاشیہ: اس آیت کا اگلا فقرہ یعنی افہم ماتا او قتلا صاف بتا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک گزر جانا صرف دو قسم پر ہے، یعنی بذریعہ موت حتف انف اور یا بذریعہ قتل۔ اور خدا تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ گزر جانا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص زندہ بجسم عنصری آسمان پر چلا جائے۔ بس جبکہ خدا تعالیٰ نے گزر جانے کی تشریح لفظ افہم ماتا او قتلا سے آپ کر دی اور اس پر حصر کر دیا، تو اس کے بعد نہ ماننا کسی صالح مومن کا کام نہیں من ہو۔ کہا راوی نے پس بخدا گویا لوگ اس سے بے خبر تھے کہ یہ آیت بھی خدا نے نازل کی ہے، اور ابو بکر کے پڑھنے سے ان کو پتہ لگا۔ بس اس آیت کو تمام صحابہ نے ابو بکر سے سیکھ لیا، اور کوئی بھی صحابی یا غیر صحابی باقی نہ رہا جو اس آیت کو پڑھتا نہ تھا۔ اور عمر نے کہا بخدا میں نے یہ آیت ابو بکر سے ہی سنی جب اس نے پڑھی، پس میں اس کے سننے سے ایسا بے حواس اور زخمی ہو گیا ہوں کہ میرے پیر مجھے اٹھا نہیں سکتے، اور میں اس وقت سے زمین پر گرا جاتا ہوں جب سے کہ میں نے یہ آیت پڑھتے سنا اور یہ کلمہ کہتے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اور اس جگہ قسطلانی شرح بخاری کی یہ عبارت ہے وعمر بن الخطاب یکلم الناس یقول لهم ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يموت حتى يقتل المنافقین، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اور جب تک منافقوں کو قتل نہ کر لیں فوت نہیں ہوں گے۔ اور ملل و نحل شہرستانی میں اس قصے کے متعلق یہ عبارت ہے۔ حاشیہ: الملل ابی الفتح الامام محمد بن عبد الکریم الشہرستانی المتوفى سن 548 ہجری، قال التاج السبکی فی طبقاتہ کتاب الملل والنحل للشہرستانی هو عندی خیر کتاب فی ھذا الباب صفحہ 9 منہ۔ اس قصے کے متعلق یہ عبارت ہے قال عمر بن الخطاب من قال ان محمدا مات فقتلته بسیفی ھذا وانما رفع الى السماء كما رفع عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ وقال ابو بکر بن قحافہ
من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد الہ محمد فإنہ حی لا يموت وقرأ هذه الآیہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم فرجع القوم الی قولہ۔ دیکھو ملل نحل جلد 40۔ ترجمہ یہ ہے کہ عمر خطاب کہتے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اپنی اسی تلوار سے اس کو قتل کر دوں گا، بلکہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں جیسا کہ عیسیٰ بن مریم اٹھائے گئے۔ حاشیہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ جو شخص حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ کلمہ منہ پر لائے گا کہ وہ مر گئے ہیں تو میں اس کو اپنی اسی تلوار سے اس کو قتل کر دوں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو اپنے کسی خیال کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت غلب ہو گیا تھا، اور وہ اس کلمے کو جو حضرت مر گئے کلمہ کفر اور ارتداد سمجھتے تھے۔ خدا تعالی ہزارہ نیک اجر حضرت ابو بکر کو بخشے کہ جل تر انہوں نے اس فتنے کو فروغ کر دیا اور نص صریح کو پیش کر کے بتلا دیا کہ گزشتہ تمام نبی مر گئے ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی وغیرہ کو قتل کیا، در حقیقت اس تصریح سے بھی بہت سے فیض عوج کے کذابوں کو تمام صحابہ کے اجتماع سے قتل کر دیا۔ گویا 4 کذاب نہیں بلکہ 5 کذاب مارے۔ یا الہی ان کی جان پر کروڑا رحمتیں نازل کر، آمین۔ اگر اس جگہ غلط کے یہ معنی کیے جائیں کہ بعض نبی زندہ آسمان پر جا بیٹھے ہیں، تب تو اس صورت میں حضرت عمر حق بجانب ٹھہرتے ہیں اور یہ آیت ان کو مضر نہیں بلکہ ان کی مؤید ٹھہرتی ہے۔ لیکن اس آیت کا اگلا فقرہ جو بطور تشریح ہے، یعنی افإن مات او قتل، جس پر حضرت ابو بکر کی نظر جا پڑی، ظاہر کر رہا ہے کہ اس آیت کے یہ معنی لینا کہ تمام نبی گزر گئے، گو مر کر گزر گئے یا زندہ ہی گزر گئے، یہ دجل اور تحریف اور خدا کی منشا کے برخلاف ایک عظیم افتراء ہے، اور ایسے افتراء عمدن کرنے والے جو عدالت کے دن سے نہیں ڈرتے اور خدا کی اپنی تشریح کے برخلاف الٹے معنی کرتے ہیں، وہ بلا شبہ ابدی لعنت کے نیچے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت تک اس آیت کا علم نہیں تھا، اور دوسرے بعض صحابہ بھی اسی غلط خیال میں مبتلا تھے اور اس سہو و نسیان میں گرفتار تھے جو مقتضائے بشریت ہے، اور ان کے دل میں تھا کہ بعض نبی اب تک زندہ ہیں اور پھر دنیا میں آئیں گے، پھر کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مانند نہ ہو۔ لیکن حضرت ابو بکر نے تمام آیت پڑھ کر اور افإن مات او قتل سنا کر دلوں میں بٹھا دیا کہ خلط کے معنی 2 قسم میں ہی محصور ہیں، ایک عطف انف سے مرنا یعنی طبعی موت، 2 مارے جانا۔ تب مخالفوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور تمام صحابہ اس کلمہ پر متفق ہو گئے کہ گزشتہ نبی سب مر گئے ہیں، اور فکرہ افإن مات او قتل کا بڑا ہی اثر پڑا اور سب نے اپنے مخالفانہ خیالات سے رجوع کر لیا۔ الحمدللہ علی ذالک منہ۔ اور ابو بکر نے کہا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ تو ضرور فوت ہو گئے ہیں، اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ ہے، نہیں مرے گا۔ یعنی ایک خدا ہی میں یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے، اور باقی تمام نوع انسان و حیوان پہلے اس سے مر جاتے ہیں کہ ان کی نسبت خلود کا گمان ہو۔ اور پھر حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی جس کا یہ ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور سب رسول دنیا سے گزر گئے، کیا اگر وہ فوت ہو گئے یا قتل کیے گئے تو تم مرتد ہو جاؤ گے؟ تب لوگوں نے اس آیت کو سن کر اپنے خیالات سے رجوع کر لیا۔ اب سوچو کہ حضرت ابو بکر کا اگر قرآن سے یہ استدلال نہیں تھا کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں، اور نیز اگر یہ استدلال صریح اور قطعیت الدلالت نہیں تھا
تو وہ صحابہ جو بقول آپ کے 1,00,000 سے بھی زیادہ تھے، محض ظنی اور شکی امر پر کیوں کر قائل ہو گئے، اور کیوں یہ حجت پیش نہ کی کہ یا حضرت یہ آپ کی دلیل ناتمام ہے اور کوئی نص قطعیت الدلالت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا آپ اب تک اس سے بے خبر ہیں کہ قرآن ہی آیت رافعو کا الیہ میں حضرت مسیح کا بجسمہ الانصری آسمان پر جانا بیان فرماتا ہے؟ کیا بل رفع اللہ الیہ بھی آپ نے نہیں سنا؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر جانا آپ کے نزدیک کیوں مستبعد ہے؟ بلکہ صحابہ نے جو مذاق کے قرآن سے واقف تھے، آیت کو سن کر اور لفظ خلط کی تشریف فکرہ آفہم ماتا اور قتلہ میں پا کر فی الفور اپنے پہلے خیال کو چھوڑ دیا۔ ہاں، ان کے دل حضرت کی موت کی وجہ سے سخت غمناک اور چور ہو گئے اور ان کی جان گھٹ گئی، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اس آیت کے سننے کے بعد میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے جسم کو میرے پیر اٹھا نہیں سکتے اور میں زمین پر گرا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسے سعید اور وقاف ان القرآن تھے کہ جب آیت میں غور کر کے سمجھ آ گیا کہ تمام گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں، تب بجوز اس کے کہ رونا شروع کر دیا اور غم سے بھر گئے اور کچھ نہ کہا۔ اور تب حضرت حسان بن ثابت نے یہ مرثیہ کہا، کنت السواد لناظری فعمی علیک الناظر من شاء عبادک فلیمت فعلیک کنت حاضر، یعنی تو میری آنکھ کی پتلی تھا، بس میری آنکھیں تو تیرے مرنے سے اندھی ہو گئیں، اب تیرے بعد میں کسی کی زندگی کو کیا کروں؟ عیسیٰ مرے یا موسیٰ مرے، بے شک مر جائیں، مجھے تو تیرا ہی غم تھا۔ یاد رہے کہ اگر حضرت ابوبکر کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موت سے باہر ہوتے تو وہ ہرگز اس آیت کو بطور استدلال پیش نہ کرتے، اور اگر صحابہ کو اس آیت کے ان معنوں میں جو تمام نبی فوت ہو چکے ہیں کچھ تردد ہوتا تو وہ ضرور عرض کرتے کہ جس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بجسم عنصری آسمان پر چلے گئے ہیں تو پھر یہ دلیل ناتمام ہے، اور کیا وجہ کہ عیسیٰ کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ آسمان پر نہ گئے ہوں۔ لیکن اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت کا بھی اسی دن فیصلہ ہوا، اور صحابہ نے اس آیت کو سن کر بعد اس کے کبھی دم نہیں مارا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، اور چونکہ صحیح بخاری کے لفظ کلہم سے ثابت ہو گیا کہ اس وقت سب صحابہ موجود تھے اور کسی نے اس آیت کے سننے کے بعد مخالفت نہ کی، اس لیے ماننا پڑا کہ ان سب کا تمام گزشتہ انبیاء کی موت پر اجماع ہو گیا، اور یہ پہلا اجماع تھا جو صحابہ میں ہوا، اور خلافت ابو بکر کے اجماع سے جو بعد اس کے ہوا یہ اجماع بہت بڑھ کر تھا، کیونکہ اس میں کسی نے دم نہیں مارا اور خلافت ابو بکر میں ابتداء میں اختلاف ہو گیا تھا۔ ہاں، اس جگہ یہ خیال گزرتا ہے کہ اس آیت کے سننے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ مذہب تھا کہ باوجود مر جانے کے وہ بھی دنیا میں واپس آئیں گے، کیونکہ انہوں نے ان کا رفع اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ایک ہی طور کا قرار دیا، اور جبکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تو حضرت عائشہ کے گھر میں ہی اب تک پڑا ہے، تو وہ باوجود اقرار مشابہت کے کس طرح اس بات کے قائل ہو سکتے تھے کہ حضرت مسیح کا جسم آسمان پر چلا گیا؟ لیکن آیت کو سن کر یہ خیال بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس روز تمام صحابہ اس بات پر ایمان لائے کہ اس سے پہلے سب نبی فوت ہو چکے ہیں، اور در حقیقت بڑی بے ادبی تھی اور سخت گناہ تھا کہ نبی ختم الرسل افضل الانبیاء فوت ہو جائیں، ان کی میت سامنے پڑی ہو اور کسی دوسرے نبی کی نسبت یہ خیال ہو کہ وہ فوت نہیں ہوا۔ در حقیقت یہ خیال اور محبت اور تعظیم رسول کریم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمانداری اور تقوی سے سوچو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اس خیال کا رد بجوز اس کے کب ممکن تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت مسیح اور تمام گزشتہ نبیوں کی موت ثابت کرتے؟ بھلا اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اس آیت قد خلط کے پڑھنے سے یہ ارادہ نہ تھا کہ حضرت مسیح وغیرہ انبیاء گزشتہ کی موت ثابت کریں، تو انہوں نے حضرت عمر کے خیال کا رد کیا کیا؟
حضرت عمر کے اس خیال کا تمام دار مدار حضرت مسیح کے زندہ اٹھائے جانے پر تھا، اور معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اپنے اجتہاد سے یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، اور پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر حضرت مسیح زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں تو پھر ہمارے نبی احق و اولا ہیں کہ زندہ آسمان پر چلے جائیں، کیونکہ یہ ایک عظیم فضیلت ہے کہ خدا تعالیٰ کسی نبی کو زندہ آسمان پر اپنے پاس بلا لے، اور بالحاظ طریقت و حسن ادب یہ بات کفر کے رنگ میں تھی کہ ایسا سمجھا جائے کہ گویا حضرت مسیح تو زندہ آسمان پر چلے گئے، اور وہ نبی جو خاتم الانبیاء اور افضل الانبیاء ہے، جس کے وجود باوجود کی بہت سی ضرورتیں ہیں، وہ عمر طبعی تک بھی نہ پہنچے۔ اگر بے ایمانی اور تعصب مانے نہ ہو تو یہ آیت مذکورہ والا ایک بڑی نص سری اس بات پر ہے کہ تمام صحابہ کا اسی پر اتفاق ہو گیا تھا کہ مسیح وغیرہ تمام گزشتہ انبیاء علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور اگر یہ نہیں تو بھلا ہوش کر کے اور خدا سے ڈر کر بتلاؤ کہ اس مخالفت کے وقت میں جو حضرت ابوبکر کی رائے اور حضرت عمر کی رائے میں واقع ہوئی تھی، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی رائے کی تائید میں یہی پیش کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، سو ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے، اور پھر کیوں ممتنع اور محال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود بہتر اور افضل ہونے کے حضرت مسیح کی طرح آسمان پر نہ اٹھائے جائیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی رائے کے رد کرنے میں جو آیت قد خلت من قبلہ الرسل پڑھی، اس سے ان کا اگر یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ بھی جن کا حوالہ دیا جاتا ہے فوت ہو چکے ہیں، تو پھر اور کیا مطلب تھا، اور کیوں کر حضرت عمر کے خیال کا بجوز اس کے ازالہ ہو سکتا تھا؟ اور آپ کا یہ کہنا کہ اس پر اجماع نہیں ہوا، یہ ایسا سری جھوٹ ہے کہ بے اختیار رونا آتا ہے کہ کہاں تک آپ لوگوں کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ اے عزیز، بخاری میں تو اس جگہ کلہم کا لفظ موجود ہے، جس سے ظاہر ہے کہ کل صحابہ اس وقت موجود تھے، اور لشکر اسامہ جو 20,000 آدمی تھا اس مصیبت عظمیٰ واقعہ خیر الرسول سے رک گیا تھا۔ اور وہ ایسا کون بے نصیب اور بدبخت تھا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی اور فی الفور حاضر نہ ہوا؟ بھلا کسی کا نام تو لو۔ ماں سوا اس کے اگر فرض بھی کر لیں کہ بعض صحابہ غیر حاضر تھے تو آخر مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے کے بعد ضرور آئے ہوں گے۔ بس اگر انہوں نے کوئی مخالفت ظاہر کی تھی اور آیت قد خلت کے اور معنی کیے تھے تو آپ اس کو پیش کریں، اور اگر پیش نہ کر سکیں تو پس یہی ایمان اور دیانت کے برخلاف ہے کہ ایسے جامع اجماع کے برخلاف آپ عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت مسیح کی موت پر یہ ایک زبردست اجماع ہے کہ کوئی بے ایمان اس سے انکار کرے تو کرے، نیک بخت اور متقی آدمی تو ہرگز اس سے انکار نہیں کرے گا۔ اب بتلاؤ کہ حضرت مسیح کی موت پر اجماع تو ہوا، زندگی پر کہاں اجماع ثابت ہے؟ برابر تفسیروں والے ہی لکھ جاتے ہیں کہ یہ بھی قول ہے کہ 3 دن یا 3 گھنٹے کے لیے مسیح مر بھی گیا تھا۔ گویا مسیح کے لیے 2 موتیں تجویز کرتے ہیں، میتتہ الاولی و میتتہ الاخری، اور امام مالک کا قول ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ یہی قول امام ابن حزم کا ہے۔ معتزلہ برابر اس کی موت کے قائل ہیں، اور بعض صوفیاء کرام کے فرقے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح مر گیا اور اس کے خلق اور خو پر کوئی اور شخص اسی امت میں سے دنیا میں آئے گا، اور بروزی طور پر وہ مسیح کی موت کہلائے گا۔ اب دیکھو، جتنے منہ اتنی ہی باتیں، اجماع کہاں رہا؟ اجماع صرف موت پر ہوا، اور یہی اجماع آپ لوگوں کو ہلاک کر گیا۔ اب روافض کی طرح حضرت ابوبکر کو کوستے رہو، جنہوں نے آپ کے اس عقیدے کی بیختنی کی۔ اعلموا رحمکم اللہ ان حاصل کلامنا ھذا ان الاجماع علی موت المسیح عیسی ابن مریم وغیرہ من النبیین الذین بعثوا قبل سیدنا ورسولنا المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ثابت متحقق بالنصوص الحدیثیۃ القطعیۃ والروایات الصحیحۃ المتواترۃ ویعلم کل من عنده علم الحدیث ان هذا الاجماع قد انعقد في ناد محشود ومحفل مشهود عند اجتماع جميع بدور الاصحاب وبحور الالباب
فما تنازلوا بالإنكار وما ردوا رأي إمامهم المختار وما ذكروا شيئا من هفوته وما سالوا على فوهته بل سكنت عند بيان الصديق قلوبهم ومالت إلى السلم حروبهم ووجدوا البرهان المحكم والدليل القوي الجليل فتحاموا القال والقيل وسقل الخواطر وأنار القلوب ونشت الفاتر وكانوا قبل ذلك غرض اللزا أو كرجل التهبت أحشاؤه بالطوى بما عيل صبرهم بموت النبي سيدهم المصطفى محمدا المجتبى وما قلقت قلوبهم وصار فؤادهم فارغا بما فقدوا حبهم خير الورى وكانوا كالمبهوتين فإذا قام عبد الله الصديق فتح عليهم باب التحقيق وأرواهم من هذا الرحيق وقضي الأمر وأزيل الشبهات وسكنت الأصوات وإن عقد الإجماع على موت المسيح وسائر الأنبياء الماضين بل هو أول ما أجمع عليه الصحابة بعد موت خاتم النبيين ولهذا الإجماع شان أكبر من إجماع إن عقد على خلافة أبي بكر الصديق فإن الصحابة اتفقوا عليه كلهم وما بقي من فريق وقبلوا ذلك الأمر من غير تردد وتوقف بل بأتم الإذعان واليقين وكان كلهم يتلون الآيات ويقرون بموت الرسل ويبقون على موت سيد المرسلين حتى إذا سمع الفاروق الآية قال أقرت وما تقلني رجلاي وكان من الحزن كالمجانين وقال حسان وهو يرثى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر یعنی اے سیدی و حبیبی كنت قرة عینی ففقد نور عینی بفقدانك ولا أبالي بعدك أن يموت عيسى أو موسى أو نبي آخر فإني كنت عليك أخاف فإذا مت فليمت من كان من السابقين وفي هذه إشارة إلى أن الآية التي تلاها الصديق نبهت الصحابة على موت الأنبياء كلهم فما بقي لهم حم في شانهم مثقال ذرة وما كانوا متأسفين بل استبشروا بموت الجميع بعد موت رسولهم الأمين ولو كان الأمر خلاف ذلك يعني إن ثبت حياة أحد من الأنبياء السابقين بنص القرآن أو بآية من آيات الفرقان فكادوا أن يموتوا أسفا على رسولهم وكادوا أن يلحقوا بالميتين ولكنهم لما علموا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ليس بمنفرد بورود الموت من الله العلام بل الأنبياء كلهم ماتوا من قبل وسقوا كأس الحمام تهلت وجوههم واستبشرت قلوبهم وكانوا يتلون هذه الآية في سكك المدينة وأسواقها ومات المنافقون ولم يبق لهم سعة أن يعترضوا على الإسلام بموت نبينا الصبيح وحياة المسيح والحمد لله على هذا العون السريح إن كلمة الإسلام هي العليا ويبرق نوره من كل جنب وشفاء والله أرسل محمدا وهو يكرمه إلى يوم الدين وإذا ثبت الإجماع ولم يبق الكناع وسطع الصبح وأزال الظلمة الشعاع فاسأل المنكرين ما بقي من عذرهم وقد حسس الحق النباع وكرر الثبوت وأحكمت الأضلاع
وكمل الأدواء والأحجاء، فمن ادعى بعد ذلك على رفع هذا الإجماع وعزى أمرنا إلى الإبداع فعليه الدليل القطعي من الكتاب والسنة وإثبات إجماع انعقد على حياة المسيح في عهد الصحابة، وأنى لهم هذا ولو ماتوا متفكرين. وكيف وليس عندهم حجة من الله وليس معهم سلطان مبين، إن يتبعون إلا آباءهم الذين كانوا مخطئين. قست القلوب ورفعت الأمانة، وما بقي فيهم إلا فضول الحذر، وما بقي فيهم من يطلب كالمتقين. وإذا قيل لهم آمنوا بمن جاءكم من عند ربكم على رأس 100 وعند ضرورة أحسها قلوب المؤمنين قالوا لا نعرف من جاء وما نراه إلا أحدا من الدجالين، وقد علموا أنه يجيئهم حكما عدلا ويحكم بينهم فيما كانوا فيه مختلفين. فكيف يصير حاكمهم محكومهم؟ وكيف يقبل كل ما أجمعوا من رطب ويابس؟ ما لهم لا يتفكرون كالعاقلين. ويسبونني عدوا بغير علم فالله خير محاسبا وهو يعلم ما في صدور العالمين. وقد كانوا يستفتحون من قبل ويعدون المعين، فلما جاءهم من يرقبونه نبذوا وصايا الله ورسوله وراء ظهورهم كأنه جاء في غير وقته، وكأنهم ما عرفوه من علامة وكانوا من المعذورين. ألم يروا كيف يتم الله به الحجة بآيات السماء ويعصم أرض رسوله من قوم كافرين؟ بل كفروا به وقالوا فاسق ومن المفترين. فسيعلمون من فسق ومن كان يفتري على الله، وأن الله لا يخفى عليه خافية، والله لا يجعل عاقبة الخير إلا لقوم متقين. وما قيل لي إلا ما قيل للرسل من قبل، تشابهت القلوب وزين لهم أعمالهم وحسبوا أنهم يؤتون الثواب على ما يؤذونني ويدخلون الجنة بالتحقير والتكذيب والتوهين. وكفروني وفسقوني وكذبوني وجهلوني وقالوا كافر شر الناس، ولو شاء الله لما قالوا ولكن ليتم ما جاء في نبأ خير المرسلين. وما ينطقون إلا بطرا ورياء الناس ولا يدبرون الأمر كالمنصفين، ولا تجد في قلوبهم إحقاق الحق كالصالحين، بل تجد كثيرا منهم يكيدون كل كيد ليطفئوا نور الله بأفواههم وما كانوا خائفين. ألا يقرؤون القرآن أو لا يجاوز حناجرهم أو صاروا من المعرضين؟ ألا يعلمون كيف قال الله يا عيسى إني متوفيك، وقال فلما توفيتني فما يقبلون بعد كتاب مبين. ألا يذكرون أن أجمع الصحابة قد انعقد على موت الأنبياء كلهم أجمعين، أيرتابون فيه أو كانوا من المعتدين؟ ما لهم لا يذكرون يوما مات فيه رسول الله وثبت معنى التوفي بموته. وجمع في الصحابة كرب الأولين والآخرين، ونزلت عليهم مصيبة لن ينال كمثله أحد من العالمين. وقال بعضهم لا نسلم موت رسول الله وإنه سيرجع لقتل المنافقين. وحينئذ قام منهم عبد كان عالم بكتاب الله وأيده الله بروحه فصار من المتيقظين. وقال أيها الناس أن محمدا مات كما مات إخوانه من النبيين من قبله،
فلا تصروا على ما تعلمون ولا تكونوا من المسرفين. وقرأ الآية وقال ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فما كان من الصحابة من خالفه أو تصدى للجدال كالمنكرين. ورفع النزاع الذي نشأ بين الصحابة وقاموا من المجلس مغترفين باكين. ولا يخفى أن مقصود الصديق رضي الله عنه من قراءة هذه الآية ما كان إلا تعميم الموت وتسكين القلوب المضطرة بعموم هذه السنة وتنجية المحزونين مما نزل عليهم وتسلية المضطرين وإفحام المنافقين الضاحكين. ولو فرضنا أن الآية تدل على موت زمرة من الأنبياء فقد لا على موت سائر النبيين ويفوت المقصود الذي تحراه الصديق بقراءة هذه الآية. كما لا يخفى على العالمين فإن أبا بكر رضي الله عنه ما كان مقصده من قراءتها إلا أن يبطل ما زعم عمر ومن معه من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وعوده إلى الدنيا مرة أخرى. ولا يحصل هذا المقصود من هذه الآية التي قرأت استدلالا إلا بعد أن تجعل الآية دليلا وبرهانا على موت جميع الأنبياء الماضين. وليس يخفى أن مقصد أبي بكر من قراءة هذه الآية كان تسلية الصحابة بتعميم سنة الموت وتبكيت المنافقين وإزالة ما أخذ الصحابة بموت نبيهم من قلق وكرب وزجر وبكاء وأنين. ولو كان مفهوم الآية مقصودا على ذكر موت البعض وحياة البعض فبأي غرض قرأها أبو بكر فإنها كانت تخالف ما قصده بهذا المعنى وما كانت قراءتها مفيدة للسامعين وما كان حاصلها إلا أن يزيد قلق الصحابة ويزيد حزنهم فوق ما أحزنوا ويسه الإجاج على جرح المجروحين. فإن رسولهم الذي كان أحب الأشياء إليهم وكان جاءهم كالأحادي وكانوا يرقبون إسمار بركاته رقبة أحلة الأعياد مات قبل إتمام أمالهم وقبل قلع المفسدين وأقيالهم بل مات قبل إهلاك الكاذبين الذين ادعوا النبوة وصوروا الفتن في الأرضين. فلو كان ابن مريم وغيره أحياء من غير ضرورة ومات نبينا الذي كانت ضرورته لأمة من غير ريبة وشبهة فأي رزق كان أكبر من ذلك لهؤلاء المخلصين وأي مصيبة كانت أصعب من هذه المصيبة لقوم فقدوا نبيهم خير النبيين. فلذلك كانوا يرجون طول حياة النبي النبيل وما كان أحد منهم يظن أنه يموت بهذا الوقت وبهذا العمر القليل ويرجع إلى ربه الجليل ويتركهم متألمين. فحسبوا موته في غير آوانه وقبل قطع الشوك وإرواء بستانه وقبل إجاهة مسيلمة الكذاب وعوانه فأخذهم ما يأخذ اليتامى الصغار عند هلاك المتكفلين. وهذا آخر ما أردنا في هذا الباب والحمد لله رب العالمين. تمت. المؤلف مرزا غلام أحمد عفاه الله وأيد.